ایک چیز آپ کو بتاؤں جو تمام صلاحیتوں کو بڑھا دے گی، جیسے تڑکا ہوتا ہے نا دال کو لگے یا چکن کڑھائی کو، لطف تو بالا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صرف ایک سکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ توجہ، فوکس۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو آپ سیکھ نہیں سکیں گے، اور اگر آپ سیکھ نہیں سکیں گے تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے کہ اپنی توجہ پر توجہ دے لیں، سارے کام خود ہی سیٹ ہو جائیں گے۔ توجہ دماغ کی پوس ہوتی ہے، دیکھیے نا بعض لوگوں کے لیے تو انتہائی اہم ترین ہے، جیسے ڈاکٹر اگر آپریٹ کر رہا ہو، اس نے آپریٹ کے دوران پیٹ کاٹا ہو اور اب وہ توجہ نہیں دے گا تو آپریشن کے دوران بندہ مر جائے گا۔ اسی طرح ایک انجینئر ہے، اس نے بڑی مشین پکڑی ہوئی ہے اور وہ بہت سینسیٹیو قسم کی ہے، اور وہ 7ویں منزل پہ کھڑا ہے، اگر توجہ نہیں دے گا اپنے کام پر، مشین بھی گرے گی، سارا اسٹرکچر بھی گرے گا، خود بھی مرے گا اور سب کو مارے گا۔ اسی لیے توجہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہیں اور آپ جو بننا چاہتے ہیں، ان کے درمیان جو فرق ہے وہ توجہ کا ہے، اور سب سے پہلا نقصہ یہ ہے کہ اپنے کام پہ 100% توجہ دیں۔ ملٹی ٹاسکس نہیں کرنے آپ کو، ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کی اجازت ہو، کیونکہ انسان ایسا بنا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 کام کر سکے۔ دیکھیے جیسے اب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو میری اس پہ 100% توجہ ہے، اگر اس کے ساتھ میں فون بھی سنوں اور کھانا بھی کھاؤں اور نیوز بھی پڑھوں تو اب یہ 4 کام ہو جائیں گے، اور ہر کام پہ میری توجہ کتنی ہوگی؟ 25%۔ تو اس کا نتیجہ بھی 25% ہی آئے گا نا۔ اپنے کاموں کو لکھ لیا کریں، ایسا نہیں ہے کہ سارے کام لکھ لیں، صرف ضروری کاموں کو لکھ لیں، ان کی ترجیحات کے مطابق لکھیں۔ آپ کے پاس وقت، پیسہ اور دیگر وسائل جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھیں۔ سب سے ضروری کام نمبر 1 پہ لکھیں، پھر نمبر 2، پھر 3 اور 4۔ بہت سے کاموں کو لسٹ سے نکال دیجئے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور یہ کام بھی اتنے ضروری نہیں ہے، اور پھر موبائل فون کی نوٹیفیکیشن آف کر دیں۔ اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے اور کام کر رہے ہوں گے اور آپ کی توجہ ہٹ جائے گی، تحقیق کے مطابق ایک دفعہ کام سے توجہ ہٹ جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے دوبارہ فوکس کو سیٹ کرنا۔ آپ ایک لسٹ بنا لیں اور اس میں ان چیزوں کو لکھیں جو آپ کو فوکس سے ہٹاتی ہیں، جیسے واش روم جانا، پانی پینا، بھوک لگنا، موبائل کی نوٹیفیکیشن یا پھر گلی میں بچوں کی آوازوں کا آنا۔ اسی طرح ساری چیزوں کو لکھیں اور پھر جتنا ہو سکے ان کو مینیمائز کر دیں، کم سے کم کر دیں۔ کبھی کبھار انسان بڑی کوشش کرتا ہے اپنا فوکس سیٹ کرے، توجہ دے، لیکن وہ نہیں دے پاتا، غصہ چڑھ جاتا ہے۔ بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، بڑھاپا ہو سکتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ناشتہ کبھی نہ چھوڑیں، پانی بار بار پئیں اور ایسے کام کریں جن کا نتیجہ فوراً نہ ملے، جیسے رائٹنگ کرنا، خوب لکھیں۔ اگر کوئی بندہ اوور تھنکنگ ہے، بہت زیادہ سوچتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بہت لکھے، بار بار لکھے، اور اگر اسی طرح کوئی بندہ انڈر تھنکنگ ہے، یعنی وہ کم سوچتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ریڈ کرے، پڑھے۔ یہ دونوں چیزیں فوکس کو سیٹ کرتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پڑھے لکھیں اور خاص مقدار میں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 20% عمل کرتے ہیں اور 80% جو ہے ہم سوچتے ہیں۔ اور اگر آپ فوکس سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو الٹا کریں، 20% سوچیں اور 80% عمل کریں، کیونکہ ایک ایکٹیو لائف سٹائل ہی فوکس کو سیٹ رکھتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ معلومات کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی ضرورت ہے، اور آپ کو بہت زیادہ کافی کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو بہت زیادہ نیند کی ضرورت ہے۔ بس اپنا فوکس سیٹ کر لیں، اور کسی بھی پازیٹیو مثبت تبدیلی اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو آ جائے گی انشاءاللہ۔